اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ صدق اللہ۔ ہر قسم کی حمد، ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، عظمت اور شان کے لائق اللہ رب العالمین، ارحم الراحمین و احکم الحاکمین کی ذات اقدس ہے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اختیارات و کمالات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شمار لامحدود درود و سلام ہوں خاتم النبیین، خیر خلق اللہ اجمعین، قرۃ عیون الموحدین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، امام اعظم مرشد کامل احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اور نہایت عزت کے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھے محترم مولانا ایوب صاحب نے بتلایا کہ ہمارا جمعہ میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں دعائے استفتاح سے متعلق گفتگو کی گئی، تو آج ہم اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم قیام کی حالت میں نماز میں دعائے استفتاح پڑھ لیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تعوذ پڑھیں۔ یہ اکثر لوگ تعوذ کہتے ہیں، تعوذ غلط ہوتا ہے، تعوذ اس کو بولتے ہیں۔ تو ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور تعوذ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ آگے ہم قرآن کی قرات شروع کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی آپ
قرآن کی قرات کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نحل کی۔ تو اب شیطان مردود سے اللہ کی پناہ انسان کس لیے طلب کرتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا بدترین اور ازلی دشمن ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اوجل یا پوشیدہ نہیں ہے، فرمایا کھلا دشمن۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن ہی بناؤ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی دشمن کے کہے پہ چلتا ہے، دشمن کی بات مانتا ہے، اور جو کھلا دشمن ہو اسے بھی دشمن نہیں سمجھتا، یقیناً وہ شخص نقصان اٹھاتا ہے اور بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو شیطان وہ ہے کہ اس نے جب اسے اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے، تو رجیم ہو چکا ہے، تو مردود ہو چکا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ تو اس موقع پر شیطان لعین نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے، کیونکہ میں اس انسان کی وجہ سے، اسے سجدہ نہ کرنے کے سبب سے راندہ درگاہ ہوا، تو اب میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور کیسے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو صراط مستقیم ہے، جو تیری سیدھی راہ ہے، میں اس سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پھر میں ضرور ان کے پاس، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا اور بائیں طرف سے بھی آؤں، یعنی ہر طرف سے آ کر انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی شیطان جو ہے
اس کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے انسان پر، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ناشکرا بنا دیتا۔ انسان کے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں مر گیا ہوں، میرا پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ناشکری کا رویہ ہے، یہ من حیث القوم ہم میں پایا جاتا ہے۔ ہمیں اگر 100 نعمتوں میں سے 99 نعمتیں میسر ہو، ایک نعمت ہمارے پاس نہ ہو، تو جو ایک نعمت نہیں ہوگی ہم اسے ہی زندگی بھر روتے رہیں گے کہ یہ بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جو بے شمار نعمتیں ہوں گی ان کا شکر ادا کرنے کی ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ انسان پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو اللہ کی نعمتیں گننا بھی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، شکر ادا کرنے والا نہ پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیرے کہے پر چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، میں تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ تو یہ شیطان ہے کہ جو انسان کو کئی طریقوں سے ورغلاتا ہے، بڑے بڑے طریقے ہیں اس کے پاس۔ کبھی تو وہ جناب دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ انخنس واذا غفل وسوس، بے شک شیطان انسان کے دل پہ ڈیرا ڈالے ہوتا ہے، انسان کے دل پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کو انسان پر اس قدر دسترست حاصل۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں ایسے سرایت کر جاتا ہے اس کے رگ و ریشے میں کہ جس طرح خون جو ہے وہ ایک ایک رگ میں پہنچ جاتا ہے۔ شیطان اس طرح انسان کے جو ہے نا وہ اندر تک سرایت کر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پہ ڈیرا ڈالے بیٹھا ہوتا ہے۔ اذا ذکر اللہ انخنس، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب انسان
اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال دیتا ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہر انسان کے لیے اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ جو آدمی بڑا عبادت گزار ہو، بڑا نیک ہو، تو اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ کرنا تو مستحب ہے، نفل ہے، اگر یہ کام نہیں بھی کریں گے تو خیر ہے، تھوڑی کوئی اس پہ پکڑ ہونی ہے، پوچھ ہونی ہے۔ سب سے پہلے وہ انسان کو نوافل سے ہٹاتا ہے۔ جو نوافل پڑھتا ہوتا ہے، نوافل کا پابند ہوتا ہے، یا نفلی صدقات کرتا ہے، اس طرح کے نیکی کے کام کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے بھئی یہ تو عمل مستحب ہے، فرض تھوڑے ہی ہے، اس کے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بہکاوے میں آ کر جو ہے نا وہ مستحبات میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ جب مستحبات میں سستی کرنے لگتا ہے انسان تو شیطان کہتا ہے کہ بھئی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، تو اگر فرض کبھی رہ بھی جائے تو کیا ہو جائے گا، اس کی قضا کر لینا۔ نماز جو ہے اب جو ہے وہ دوستوں میں بیٹھے ہو، بڑا بہترین میچ لگا ہوا ہے، جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ فنکشن عروج پہ ہے، تو اب اسے چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤ گے تو یہ فنکشن جو ہے اس کا تو وہ سارا مزہ ہی تمہارا جو ہے وہ کرکرا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ فنکشن انجوائے کرو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان آہستہ آہستہ فرائض میں بھی سستی کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح مطلب وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ حرام کی طرف لے آتا ہے، اور ان کاموں پر لے آتا ہے کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے شیطان جو ہے وہ جناب لوگوں کو بہکاتا ہے، اور کئیوں کے دلوں میں جو کوئی اچھے کام نہیں کر رہے ہوتے یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جی وہ جو فلاں جو نمازی ہے اس کے کام دیکھیں، وہ جناب اس طرح کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے، وہ اگر فلاں بخشا گیا نا تو تو بھی بخشا جائے گا۔ کیا دیا ہے اس کو اس کی نماز نے؟ وہ نماز پڑھ کے بھی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو بڑے بڑے اس کے جو ہے نا وہ حملہ کرنے کے وسوسے ڈالنے کے طریقے، اور بڑی بڑی باریک وارداتیں ڈالتا ہے۔ جب کوئی انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے جی بھائی آج تو نہیں، میں کل کر لوں گا۔ یہ رمضان آئے گا نا تو رمضان سے جو ہے نا وہ میں نے باقاعدہ نماز شروع کر دینی ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ یعنی اسی طرح آج کل کے چکر میں ڈال کر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے دن جو ہیں وہ گزرتے چلے جاتے ہیں، اور انسان فرائض کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو اسی بارہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ہے نا، جو آخری سورہ ہے، اس میں یہی تعلیم دی ہے کہ بھئی آپ جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے، کیسی کیسی باتیں انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، کہ جو آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں اس کی برائی کے دفاع میں کئی باتیں ڈال دیتا ہے کہ تو نے جو ہے یہ غلط تھوڑے ہی کی ہے، وہ فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے، آج تیری نماز رہ گئی ہے، وہ فلاں مولوی جو ہے وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا، تو کیا ہو گیا اگر تو نے نہیں پڑھی تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے فرائض ہیں، ہماری ذمہ داری ہیں، اس کے بارے میں یہ بات اپنے دل و دماغ میں کلیئر کر لیں کہ ہم از خود اس کے بارے میں جواب دیں ہوں گے۔ ہم نے براہ راست اللہ کو جواب دے ہونا ہے، اور وہاں پر ہمارا یہ عذر نہیں کام کرے گا کہ اللہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرتا تھا اس لیے میں نہیں کرتا تھا۔ ہم سب نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ فرمایا کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر ان قریب اس کا رب اس سے براہ راست ہم کلام ہوگا۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست بندہ اللہ سے ہم کلام ہوگا۔ فرمایا فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، تو آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا سوائے آگ کے اسے کچھ دکھائی نہ دے گا، بائیں جانب دیکھے گا سوائے آگ کے کچھ دکھائی نہ دے گا، آگے دیکھے گا سوائے آگ کے کچھ دکھائی نہ دے گا۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک چھلکا جو ہے وہ تمہیں صدقہ کرنے کا موقع مل جائے، اتنا معمولی صدقہ کرنے کی اگر تمہارے پاس گنجائش ہو تو یہ صدقہ بھی لازمی کیا کرو، اتنی چھوٹی سی نیکی جو ہے یہ موقع بھی کبھی گنوایا نہ کرو، ضائع نہ کیا کرو۔ تو اس طرح کے عجیب وسوسے وہ انسان کے دلوں میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرے کہ جو اتنا خطرناک دشمن ہے کہ جو ہمارے رگ و ریشے تک میں سرایت کر جاتا ہے،
جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جب تک اللہ رب العالمین کی پناہ کا حصار ہمیں میسر نہ ہو تو ہم اس خطرناک دشمن سے نہیں محفوظ رہ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھئی جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ تو اسی وجہ سے نماز میں جب ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، اور جو حدیث ہے جس میں دعائے استفتاح سبحانک اللہم و بحمدی کا، یہ آپ نے پچھلے خطبہ میں ضرور یہ پڑھی ہوگی، دعا سنی ہوگی، اس کا ترجمہ۔ تو جس حدیث میں یہ دعا استفتاح ہے اس کے بعد یہی الفاظ ہیں کہ آپ نے ولا الہ غیرک تک پڑھا، پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک روایت میں آتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ اللہ جو سمیع ہے، وہ اللہ جو علیم ہے، وہ اللہ جو سب کچھ سننے والا ہے، وہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے، میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ بھی آئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کی کن حرکتوں سے؟ فرمایا اس کے تکبر سے، اس کے وسوسے سے، اور اس کی پھونکوں سے میں جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم نماز میں تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، تو یہ ہم آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ جس طرح دعا استفتاح ہم نے آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، اسی طرح ہی تعوذ بھی ہم نے اپنے دل میں پڑھنا ہے۔ نماز خواہ سری ہو خواہ جاری ہو، اونچی آواز میں پڑھنے والی یعنی جس میں قرات بآوازیں بلند ہوتی ہے وہ نماز ہو، یا کہ وہ نماز ہو کہ جس میں قرات سری ہوتی ہے، آہستہ آواز سے کی جاتی ہے۔ تو ہر حال میں تعوذ جو ہے یہ سرًا پڑھا جائے گا، آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا۔ تو تعوذ کے بعد ہم تسمیہ پڑھیں گے۔ تسمیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مختصر طور پر اس کے لیے تسمیہ کا لفظ وہ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، بلکہ ہر سورت کی ایک جو سب سے شروع کی آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے۔
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اسے آپ جب نماز جہری ہو، وہ نماز ہو کہ جس میں قرات جہرن کی جاتی ہے، اونچی آواز سے کی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سرًا ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، یہ سب کے سب نماز میں قرات کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز سے پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو زیادہ عمل یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی تعوذ کی طرح آہستہ آواز سے پڑھا جائے، اور اگر بآواز بلند پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض روایات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے، تو مطلب ہے کبھی آہستہ پڑھ لی جائے اور کبھی اونچی آواز سے پڑھ لی جائے، تو اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا ہی بابرکت جملہ ہے، بڑی ہی بابرکت آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع او ابتر، کہ جو بھی بامقصد کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کام سے برکت جاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی کوئی کام ہوتا اس سے پہلے آپ بسم اللہ لازماً پڑھا کرتے تھے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، وہ اللہ جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، یہ پھر آگے جو ہے وہ اگلے خطبات میں یہ سلسلہ جو ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا میں نے اور آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ